گھر میں بنائیں اتنے مزیدار خستہ اور نرم آلو پیٹیز، اور یہ ریسیپی اتنی آسان اور جلد بننے والی ہے کہ چائے شام کی چائے ہو یا بچوں کے ٹفن یا مہمانوں کے لیے ایک بیسٹ ریسیپی ہے، اور رینی سیزن کی یہ ایک بہترین ریسیپی ہے جو کہ بہت کوئک ریڈی ہوتی ہے۔ تو چلیں کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ۔ یہاں پہ میں نے 3.25 کپ جو ہے وہ میدا لے لیا تھا۔ میدے کو اچھی طرح سے میں نے چھان لیا تھا، جیسے کہ یہ سیزن مونسون کا ہے تو کیڑے وغیرہ اس میں ہوتے ہیں۔ 1 چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں آئل ڈالا ہے، 2 ٹیبل اسپون آئل اس میں نے ڈالا ہے۔ اور اب اس کو میں جو ہے وہ الیکٹرک بیٹر سے اچھی طرح سے اس کی ڈو کو ریڈی کر لوں گی۔ اور ڈو جو ہے وہ بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں کرنی اور بہت ٹائٹ بھی نہیں کرنی، بس نارمل تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈالیں گے۔ تقریباً اس میں میرا 1.25 کپ جو ہے وہ پانی لگا تھا، یعنی کہ 1 کپ سے تھوڑا سا کم لگا ہوگا۔ اور اب ہم اس کو ایک کھلے برتن میں نکال لیں گے اور پھر اچھی طرح سے اس کو مسل لیں گے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو اچھی طرح سے گوندیں گے آٹے کی طرح، اتنی آپ کی پیٹیز جو ہے وہ بہت زبردست خستہ اور سافٹ بنیں گی۔ تو یہ دیکھیں جس طرح سے میں اس کو بہت اچھی طرح سے میں نے تقریباً اس کو 5 سے 10 منٹ تک اچھی طرح سے گوندا تھا، پھر اوپر ہلکا سا آئل لگا کے اور اس ڈو کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ میں نے ½ کلو آلو لیے تھے، ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر کے ٹھنڈا کر لیا تھا، اور پھر میں نے اس کے اندر نمک، کالی مرچ، سفید زیرہ، لہسن پاؤڈر اور دھڑا مرچ اور تھوڑی سی ہلدی اور اجوائن 1 چٹکی ڈالی تھی۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ 1 ٹی اسپون ہے۔ ویسے آپ اپنے مرضی سے اسپائسیز کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے میشر سے میش کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ یہاں پہ اب ہم سلری بنائیں گے، جس میں نے 4 ٹیبل اسپون گھی کے لیے تھے۔ گھی کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیا تھا، اس کے اندر 2 چمچ میدا ڈالا اور 2 ہی چمچ میں نے کارن فلور ڈالا ہے۔ اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے تو آپ صرف میدا بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر میدا نہیں ہے تو صرف کارن فلور ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کریں گے، بالکل ایک یکجاں جو ہے وہ ایک لئی سی بن جائے گی اس کی سلری سی، اور یہ ہم بعد میں اس کو ہم یوز کریں گے۔ اس کو ہم ایک سائڈ پہ اب ہم رکھ دیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے۔ یہاں پہ اب ہمارا آٹا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اس کے میں نے تمام پیڑے بنا لیے تھے ایک نارمل سائز کے، اور اس پہ میں نے جو ہے تقریباً 12 پیڑے میرے بنے تھے، اور روٹی سے تھوڑا چھوٹا پیڑا میں نے لیا تھا۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے، اور ہم نے اس کو جتنا زیادہ آپ بیل سکتے ہیں نا آپ بیلیں، اس کو پتلا سا ہم نے بیلنا ہے بالکل۔ اور پھر اس کے اوپر وہ جو سلری ہم نے بنائی تھی وہ 1 چمچ جو ہے وہ ڈال دیں گے، اور اچھی طرح سے ہاتھوں سے پورا پھیلا لیں گے، اور پھر جو ڈرائی میدا اوپر ڈسٹ کر دیں گے، اور پھر وہ ایک روٹی ہماری ریڈی ہو جائے گی، ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اسی طرح سے دوسرا پیڑا لیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے ہم بیل لیں گے پتلا سا، اور اسی سائز کی ہی ہم یہ روٹی بیلیں گے جتنی کہ ہم نے پہلے سائز کی بیلی تھی، اور اس کے اوپر بھی ہم سلری لگا لیں گے اچھی طرح سے، اور پھر میدا اس کے اوپر ڈسٹ کر دیں گے۔ اسی طرح سے تمام روٹیوں کو ہم بیل لیں گے، اور ایک کے اوپر ایک ہم اس کی روٹی رکھتے جائیں گے، اور اسی طرح سے تقریباً میں نے یوں ہی ساری روٹیوں کو جو ہے وہ بیلا تھا۔ لاسٹ والی روٹی کو بیل کے اس کے اوپر ہم نے کوئی گھی نہیں لگایا، کوئی میدا نہیں، وہ سلری نہیں لگائی، اسی طرح سے اوپر رکھ دیں گے۔ پھر 15 منٹ کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے ان تمام روٹیوں کو، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم اس کے اوپر میدا ڈسٹ کر کے اچھی طرح سے اس کو ہم بیل لیں گے۔ بالکل بہت زیادہ ہم نے اس کو بیلنا ہے، جتنا زیادہ آپ بیل سکتے ہیں اس کو بیلیں اچھی طرح سے رولر پن سے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی ہم نے وہی سلری لگانی ہے ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی پوری روٹی پہ، اور پھر میدا ڈسٹ کرنا ہے۔ پھر ایک سائڈ سے اس کو ہم نے ہاف فولڈ کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی ہم نے سلری لگانی ہے، میدا لگانا ہے، اور پھر دوسری سائڈ سے بھی اس کے اوپر ہی ہم نے ٹرن کر دینا ہے۔ پھر دوبارہ سے سلری اور میدا لگائیں گے، اور پھر اس کو دوسری سائڈ سے کریں گے ٹرن، اور پھر دوسری سائڈ سے ایک رومال کی شیپ بنا لیں گے، اور اس کو ہم 15 منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ پھر 15 منٹ بعد ہم دوبارہ اس کو لیں گے، میدا ڈسٹ کر کے اچھی طرح سے اس کو ہم بیل لیں گے، اور یہ ہمارا آخری سٹیپ ہوگا۔ ہم نے اس کو صرف ایک دفعہ بیل کے اس کو ہم نے رکھا تھا، اب ہم بیلیں گے تو اس کی ہم نے پیٹیز اب شیپ کٹنگ کرنی ہے۔ تو اچھی طرح سے بیل کے پھر ہم نے اس کی سائڈوں سے ایکسٹرا جو ہے وہ کاٹ لیں گے، اور پھر یہاں پہ میں نے جو ہے وہ چکور جو ہے وہ پیٹیز جو ہے وہ ان کی شیپ کاٹی، آپ کوئی بھی شیپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔
پھر اس کی سائڈوں پہ کناروں پہ میں نے برش سے ہلکا ہلکا پانی لگایا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں لگانا، ہلکا ہلکا لگانا ہے سائڈوں پہ، جو کہ ہم بند کرتے ہوئے ایزیلی وہ آپس میں بند ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی۔ پھر ہم نے جو اس کا بیٹر ریڈی کیا ہوا تھا آلو والا، وہ ہم ایک ایک چمچ جو ہے وہ تمام پیٹیز کے اندر جو ہے وہ ہم فل کرتے جائیں گے۔ تمام یہ فل کر کے پھر ہم اس کو ایک تکون شیپ دے دیں گے۔ آپ یہاں پہ جو بھی شیپ دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ پھر میں نے اوون میں ان کو 180 پہ جو ہے وہ اوون کو پہلے سے 15 منٹ ہیٹ کیا تھا، اور پھر اس کو ہم نے 25 منٹ کے لیے اپر لوہر راڈ لگا کے بیک کر لیا تھا۔ اوپر میں نے انڈے کی جو ہے وہ زردی لگائی تھی۔ یہاں پہ میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا رہی ہوں، میڈیم آنچ پہ میں نے اس کو جو ہے 3 میں نے لیے تھے، ان کو ہم نے فرائی کر لیا ہے، بہت ہائی نہیں کرنی، الٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے کے بعد ہم نے اتار لینا ہے۔ اور یہ دیکھیں بیک ہو کے ہماری آ گئی ہیں پیٹیز، اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی تھیں، بہت مزے کی، بہت خستہ بنی تھیں۔ اور یہ دیکھیں جو ہم نے چولہے پہ جو فرائی کی تھی کڑھائی میں، وہ بھی بن کے آ گئی ہیں۔ دونوں کا سیم ہی ہے، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ چولہے پہ اس کو تل کے بنائیں، بہت زبردست بنتے ہیں، بہت مزے کی بنتی ہیں۔ یہ بارشوں کے موسم میں بنائیں شام کی چائے کے ساتھ، اور انجوائے کریں۔ ریسپی ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر ایسی ہی کوئک ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔